چھوٹا سا امیج ہے. بڑا امیج تو یہ ہے نا جو مشکلات اس نے جھیلی اور پتہ نہیں کتنے سال وہ اپنا مینٹل سٹیبلٹی نہیں کر پاتے, فائنینشل سٹیبلٹی تو دور کی بات. 20 نوجوان اور متاثر ہو جاتے ہیں. السلام علیکم جی, میرا نام احمد خرل. آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کریں گے جو مائنڈ سیٹ ہماری صلاحیتوں کو, ہماری توقعات کو اور خاص طور پر ملک پاکستان کی ترقی کو روکے ہوئے ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ اس ملک سے باہر جانے کا ہے. اس ویڈیو میں ہم 3 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے لوگوں کو, اور 3 کیٹیگریز کے حساب سے بتائیں گے کہ کس کیٹیگری کو کس وقت اور کیسے ملک سے باہر جانا چاہیے, تاکہ اگر تو آپ سٹوڈنٹ ہیں, آپ پیرنٹ ہیں یا آپ کوئی بھی ریلیٹیو ہیں ان کے, تو آپ کو واقعہ ہی اس بات کا علم ہو کہ باہر جانے کا فیصلہ کس حد تک اور کس عمر میں ضروری ہے. سب سے پہلے کیٹیگری باہر جانے والے ان لوگوں کی ہے جو کہ ملک پاکستان میں پڑھائی کرتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, میٹرک, انٹر اور گریجویشن وغیرہ کرتے ہیں. جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہمارے پاس نوکریاں کم ہیں, امپلائمنٹ کم ہے, تو اب ہم نے پیسے کمانے تو ہم ملک سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ کمائی کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ شاید جنہوں نے پہلے کسی دور میں پڑھائی نہ کی ہو اور اب ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہ ہو ملک پاکستان میں, تو وہ کہتے ہیں یار چلو باہر چلتے ہیں, شاید کچھ کمائی ہو جائے. تیسری کیٹیگری ایسی ہے جو کہ ٹین ایجز کی ہے, وہ بچے جو کہ 18 سال یا 19 سال سے کم عمر کے ہیں. ان کیٹیگریز میں وہ بچے آتے ہیں جن کی ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے اتنے سالوں بعد ملک سے باہر جانا ہے اور وہی آپ کا مستقبل ہے, اور وہ لوگ پھر جب اس سال کو کراس کرتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. میری ویڈیو کا مین مقصد اور مین جو جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ تیسری کیٹیگری ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو مقصد بہت پہلے تو دکھا دیا جاتا ہے, لیکن ایک ایسا مقصد شاید جس کی بجائے کچھ اور دکھایا جاتا تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں اس کیٹیگری میں سے کسی ایک شخص کی مثال دیتا ہوں. باہر جانے کا خیال کسی بھی اس عمر کے بچے میں کیسے آتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے والدین, رشتہ دار یا اپنے جو بھی قریبی لوگ ہیں ان سے. ہمارے ارد گرد شاید کوئی ایک فرد ملک سے باہر چلا جاتا ہے, وہ وہاں پہ کچھ کمائی اچھی خاصی کرنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یا میرے والدین کو اس بات کا علم ہوتا ہے. میرے والدین مجھے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو وہ اتنی کمائی کر رہا ہے, اتنا سیٹل ہے اس ملک میں, تو آپ نے بھی اس ملک میں جانا ہے. جب میری عمر 13 سال, بالفرض میرے جیسے کسی بھی اور شخص کی عمر 14 یا 13 یا 12 سال, اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے, تو دیکھیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے شاید تصویروں پہ نظر نہ آتا ہو, شاید ہمیں ویسے دکھتا نہ ہو, لیکن اندر ہی اندر یہ بات کتنی اثر ڈالتی ہے کسی بھی شخص کے لیے, اس بات کا جاننا آپ کے لیے, میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. جب بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے اتنے سال بعد ملک سے باہر جانا ہے اور وہی میرا مستقبل ہے, اور اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کافی حد تک کہ وہاں پہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے, وہاں پہ میں نے ٹیکسی چلانی ہے, وہاں پہ میں نے مزدوری کرنی ہے. چونکہ وہ جس سے مثال لے رہا ہے, جو اس کا ریلیٹیو پہلے باہر گیا ہے, وہ بھی یہی کام کرتا ہے. پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ یار صرف میں نے میٹرک کرنی ہے اور انٹر کرنی ہے اور دیٹس اٹ. وہ سکول میں یہ گول لے کے آتا ہے, اور سکول میں وہ اپنی تمام قابلیت کو استعمال کر ہی نہیں پاتا. اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا ہی نہیں پاتا. وہ صرف اس مقصد میں ہوتا ہے کہ یار میں نے پاس کرنا ہے میٹرک انٹر, آدھا تو میں نے بس چیل کرنا ہے, ماحول کرنا ہے اسکول میں اور گھر میں بھی, اور اس کے بعد دیکھی جائے گی جب میں باہر جاؤں گا تب میری لائف سٹائل ہوگی اور تب میں نے کام شروع کرنا ہے, پیسے کمانے. یہ بات کسی بھی بچے کی امپروومنٹ کو ختم کر دیتی ہے, وہی بالکل متاثر کر دیتی. ہم بچے کی صلاحیتیں وہیں دبا لیتے.
اب جب ہم بچے کو یہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد بچے اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے اور وہ اس بات میں خیال میں ہوتا ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا. اب ہم آتے ہیں دوسری بات. پہلی بات کہ اس کا ہم پوٹینشیل اور اس کی جو قابلیت ہے وہ مکمل طور پر استعمال نہیں کر پاتے چونکہ اس کے ذہن میں ایک سیٹ ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں اس عمر میں یا جو یہ پارٹ کرتے ہیں خیال، وہ جن لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں شاید وہ ان کو مکمل طور پر نہیں دیکھتے. دراصل اگر میں یہ بات بتاؤں کہ جو بچہ ایک کم تعلیم سے باہر جاتا ہے اور چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو ویزا لے کے اور بڑے ہی پروفیشنلی طریقے سے جاتے ہیں. بہت لوگ آج کل ڈنکی لگا کے جاتے ہیں. تو جو لوگ ڈنکی لگا کے ملک سے باہر جاتے ہیں پہلے 10-12 سال تو وہ انہی معاملات میں ہوتے ہیں کہ ہم پولیس سے بچیں اور فلاں انسٹیٹیوشن سے بچیں. وہ اپنا مینٹل سٹیبلٹی نہیں کر پاتے، فائنینشل سٹیبلٹی تو دور کی بات. اتنی مشکلات کے بعد جب کچھ پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ملک پاکستان میں صرف گڈ امیج دکھاتے ہیں. وہ چیزیں نہیں دکھاتے جو اتنی عرصہ انہوں نے برداشت کی تاکہ پاکستان میں جو ان کا گاؤں ہے، جو علاقہ ہے، جو پیچھے لوگ ہیں وہ ریسپیکٹ کریں، وہ کچھ نہ کچھ سمجھیں کہ یار یہ بندہ وہاں پہ کچھ کر رہا ہے. اور وہ گڈ امیج جو باہر والا بندہ ملک میں دکھا رہا ہے، ملک والے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ چھوٹا سا امیج ہے. بڑا امیج تو یہ نا جو مشکلات اس نے جھیلی اور پتہ نہیں کتنے سال پولیس سے دور ہوا. اس چھوٹی امیج کی وجہ سے 20 نوجوان اور متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے بھی اتنا پیسہ کمانا ہے، میں نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اس کا راستہ کیا جی؟ راستہ یہ ہے کہ میٹرو کے انٹر پاس کرنا ہے، اس کے بعد پیسے دینے، ڈنکی لگانی اور ملک سے باہر چلا جانا ہے. یہ بہت بڑا پینڈیمک ہے. تیسری بات پہ آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کے ذہن میں جب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو شاید کوئی بچہ میٹرک یا انٹر کر لے تو اس کے بعد وہ کچھ فزیکلی یا مینٹلی ملک میں کرتا ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو ملک سے باہر جانا ہے، ہم جو کریں گے وہاں باہر جا کے کریں گے. یہاں پہ وہ ایزی رہتے، بالکل ہی اپنی صلاحیتوں کو اگر کچھ ہوتی بھی تو ان کو بالکل ذرا استعمال نہیں کرتے. اسی بات میں کہ وہ سارا ملک سے کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں کیا کرنا ہے، ملک سے باہر جا کے ہم سارے معاملات کریں گے. اس کے بعد جو اگلی بات یہ آتی ہے کہ اتنا پیسہ اب تو تقریباً 1 کروڑ روپیہ 50 لاکھ سے کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے کہ ملک سے باہر جانے میں. اسپیسیفکلی اگر ہم یہ بات کریں کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور کسی نے خاص طور پر لیبرنگ کے لیے جانا ہے تو اتنا پیسہ لگا کے جو بچہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ تو کشتیاں جلا کے جاتا ہے، اپنے گھر کی، اپنے علاقے کی، اپنی جو ایک نام ہے اس کو سب کو بتا کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے. جب وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور جس ملک میں جاتا ہے مشکلات ہوں یا نہ ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہی کام کرنا ہی کرنا ہے. پھر وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام شروع کرتا ہے، 5 سال 10 سال جتنے سال بھی، اس کے بعد اس کو روزی روٹی ملتی ہے اور وہ معاملات اپنے آگے بڑھاتا ہے. یہ ہے ایک ایسا امیج جو آج پاکستان کے نوجوان میں خاص طور پر گاؤں کے علاقوں میں بھرا جا رہا ہے پیرنٹس کی طرف سے. اب ہم آتے ہیں دوسری امیج کی طرف. دوسرا امیج وہ ہے کہ ایک بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم پڑھائی کرو، تم اچھی طرح پڑھو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لائر بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، اس کو بننے کا بتایا جاتا ہے، پروفیشن، باہر جانے کا نہیں. جب وہ پڑھائی کرتا ہے بڑی محنت سے، میٹرک میں بہت ٹاپ کرتا ہے، انٹر میں بڑے اچھے نمبر لیتا ہے، پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے گریجویٹ ہوتا ہے، اس کے پاس ٹیک کے سکلز ہوتے ہیں، اسے اے آئی کا پتہ ہوتا ہے، اسے کمپیوٹر سائنس کا پتہ ہوتا ہے. اب وہ گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے یہاں پہ ہزاروں ڈالرز کما سکتا ہے. اور بالفرض اگر اس کا خیال ہے کہ میں نے ملک سے باہر ہی جانا ہے تو وہ ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے. اور اگر وہ ملک سے باہر جائے تو وہاں پہ وہ لیبر نہیں کرے گا، وہاں پہ وہ آفیسر ہوگا. اور اگر پیرنٹ ہیں اور اگر آپ اپنے بچے کو آفیسر بنانا چاہتے ہیں
تو چھوٹی عمر میں جب وہ 13 سال کا ہے تب اس کے ذہن میں لیبر بننے کا خیال نہ ڈالیں. میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے یہ اسے آفیسر بننے دیں چونکہ اس میں آفیسر بننے کی قابلیت اور صلاحیت موجود ہے. یہ وہ راستہ جس کی ابھی میں نے بات کی کہ وہ لاکھوں ڈالر ملک میں کما سکتے ہیں فری لانسنگ اور بہت سارے طریقوں سے, اور دوسرا وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, اس کے پاس فریڈم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وہ راستہ ہے جب بچے کو چھوٹی عمر میں پڑھائی کا, کچھ بننے کا اور صلاحیتیں لینے کا کہا گیا. اور میں آپ سب سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اپنے اگر والدین ہیں یا اگر آپ خود اس کیٹیگری میں ہیں تو پلیز اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات امپارٹ کریں, بتائیں کہ کبھی بھی اس عمر میں, چھوٹی عمر میں اپنے بچے کو باہر جانے کا خیال نہ ڈالیں. ان کی زندگی, پوری کی پوری زندگی متاثر کر سکتا ہے. وہ شاید کل کے سائنسدان ہوں, وہ شاید کل کے بہترین ڈاکٹر ہوں, لیکن جب آج آپ ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالیں گے کہ یار تم نے 5 سال بعد وہاں پہ جا کے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کیسے کمانا ہے, ڈرائیونگ کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, یار بس وہی زندگی ہے, تو وہ صرف وہی کرے گا, وہ اس کے علاوہ کچھ محنت نہیں کرے گا. تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پر پہنچے اور اس بات پر ہی ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ باہر جانے کا فیصلہ بہت کروشل ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کا فیصلہ اور اس بات کی ترجیحات دینے میں بڑی ہی ایک کریٹیکل طریقے سے اپنا نظریہ پیش کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.